بلکہ اس نے ایک ایسی ساتھ میں اس نے شرط رکھ دی جو کہ اس کے لیے بہت بڑی پرابلم کی بات تھی. اس نے کیا کیا؟ لعنت کی اس نے اپنے اوپر، اور دوسرا کیا کیا اس نے قسم کھائی. اس نے کہا جی کہ مجھے پتا نہیں ہے اس بات کے لیے، میں تو جانتا نہیں اس آدمی کو. اب ویسے اگر کہنا نہیں جی مجھے نہیں پتا، جی میں نہیں جانتا، جی نہیں میں نہیں پتا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ مشروط کوئی چیز کر دیتے ہیں، شرط کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، کہتا جی مینوں لعنت ہوئے میرے تے جی میں جانتا ہوں، کہ قسم کھا کے میں کہنا جی میں نہیں جانتا ہے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب اس نے کہا، کہنے لگا کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اب خود سے اپنے اوپر اس نے لعنت جو ہے وہ لے آیا ہے، اور خود اس نے قسم کھائی ہے کہ میں یسوع کو نہیں جانتا ہوں، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس نے کہا میں اس کو جانتا ہی نہیں، کون ہے مجھے، میرا اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ خدا کے ساتھ جو ہے، خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا. وہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد نہ رہا، اس کا نام شاگردوں میں سے جو ہے وہ کاٹ ڈالا گیا. آسمان پر یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ پترس جو ہے وہ اب خدا یسوع مسیح کا شاگرد جو ہے وہ نہیں رہا، بلکہ اس سے وہ علیحدہ ہو گیا ہے. آگے جا کر ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، مرکز کی انجیل اس کے 16 باب میں، اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے. جی ہاں جی 6 آیت سے. اس نے ان سے کہا، ایسے حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے. وہ جی اٹھا ہے. وہ یہاں نہیں ہے. ہاں جی. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتہ جو ہے یہ ان کو بتا رہا ہے عورتوں کے کہ یہاں پہ خدا یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اور آگے جی، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو. یہاں پہ پترس کا نام شاگردوں میں نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے جو ہے یہ بالکل واضح بات کر دی ہے ہمارے لیے. خاص طور پر یہ نئے عہد نامے میں پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بچائیں. اس کے صرف اتنا کہنے سے میں لعنت اپنے اوپر ڈالتا ہوں اگر مجھے پتا ہو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں ہے، نہ میں مسیح کو جانتا ہوں، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اگر یہاں پہ سمپل لکھا جا سکتا تھا کہ تم جا کر خدا اس کے شاگردوں کو جا کر بتا دو کہ وہ تمہیں ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس کو، پترس کا نام اب شاگردوں کے اندر نہیں ہے، اس کا نام سپریٹ لکھا گیا ہے. اس کا کتنی یہ کٹھن بات ہے ہمارے لیے کہ ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم پھنس کر جو ہے مسیح کا انکار کر دیتے ہیں. اپنے اسکول میں، کالجز میں، اپنے کام کی جگہوں پر ہم انکار کر دیتے ہیں، مسیح کا انکار کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر یہ بڑی پرابلم ہے. شاید اس جگہ پر تو اتنی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ بڑی پرابلم ہے کہ بہت سارے مسیح لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات سے انکار ہے کہ ہم مسیح کو نہ جانتے ہیں، نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے. اور یہاں پہ اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس پترس کو واپس کس طرح سے بحال کیا ہے، وہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کسی وقت میں. اور دیکھیں گے کہ وہ ہماری جو ہے یہ ہماری مین جو ہے وہ چابی ہے اس ہمارے میسج کی، کہ کس طرح سے ہم واپس، اگر ہم لعنت میں ہیں تو ہم کس طرح سے واپس اس لعنت سے نکل سکتے ہیں. کس طرح سے مسیح خداوند نے جو ہے ہمیں وہ لعنت سے اس نے چھڑایا ہے. صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں لعنت سے جو ہے وہ چھڑا سکتا ہے اور ہمیں بچا سکتا ہے. صرف اسی کے وسیلہ سے یہ ایسا ممکن ہے. پریز گاڈ. ایک نہایت اہم بات ہم نے بھی دیکھی ہے کہ وہ مگر یہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا. اب یہاں پہ قسم جو ہے یہ دو چیزیں یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک لعنت اور ایک قسم. قسم جو ہے ہم نے پیغام کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا زکریا کی کتاب میں، زکریا کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. جی. پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا تمہار ہے. اس نے مجھ سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ایک اڑتا ہوا تمہار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے. پھر اس نے مجھ
اب یاد رکھیں یہاں پہ خدا کے کلام میں جہاں جہاں پہ لفظ لعنت کا ذکر ہے، ملاؤن ہے، لعنت ہے، وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے نکلنے کی ضرورت ہے باہر، ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں جہاں پہ لفظ برکت لکھا ہوا ہے ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کس طرح سے ہم برکت پا سکتے ہیں۔ جہاں جہاں پہ اس طرح کے الفاظ ہیں ہم ان پر غور کرتے ہیں، جیسے ابھی یعقوب کے خط میں اس کے پہلے باب کی 25 آیت اگر آپ پڑھیں، ایک سیکنڈ کے لیے ذرا میں صرف یہ سب ایکسپلین کر دوں، ذرا پڑھیں یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 25 آیت۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ ہاں جی، اب یہاں پہ ایک سمپل طریقہ میں بتایا گیا کہ ہم کیسے برکت پا سکتے ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرنے سے۔ ہر وہ شخص جو خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ اس لیے برکت پاتا ہے کیونکہ وہ بھولتا نہیں ہے بلکہ عمل کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ڈھونڈے کہاں کہاں پہ لفظ جو ہیں وہ ہمارے لیے برکت کے ہیں، ہم کس طرح سے برکت پا سکتے ہیں، ہم کس طرح سے خدا سے زیادہ زیادہ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے، کس طرح سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے ان چیزوں سے جو ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے بولی ہوئی ہیں، کہی ہوئی ہیں، یا کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر لعنت ہے۔ بعض اوقات دوسرے لوگ جو ہم پر لعنت بھیج سکتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں آ سکتی ہے، ہمیں ان سے باہر نکلنا ہے، چھٹکارا پانا ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو ابھی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، دوبارہ پڑھیں جی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ وہ لعنت ہے ہاں جی، یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے۔ ہاں جی، اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ بس جی، تو یہاں پہ جھوٹی قسم کھانا اور چور جو ہے یہ دونوں جو ہے یہ لعنت کے متحد ہوئیں گے۔ جو آگے پڑھے تھوڑا جی۔ رب الفاظ فرماتا ہے میں اسے بھیجتا ہوں اور وہ چور کے گھر میں چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے گھر میں کیا ہوگا؟ گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چور اور جھوٹی قسم کھانے والا، آج ہم جو چیز دیکھنے والے ہیں وہ اسپیشل ہے، جھوٹی قسم کھانے والا۔ خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھانا جو ہے یہ ہمارے لیے لعنت کا سبب بن سکتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ تمہار ادھر ادھر جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، جہاں پہ اس نے دیکھا کوئی جھوٹی قسم کھانے والا وہاں اس کے گھر میں گھس جائے گا۔ تو جھوٹی قسم جو ہے یہ کھانا جو ہے یہ بہت بڑا ایک ڈینجرس کام ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھیں اگر تو عہد، آپ نے عہد پڑھا ہوگا بہت زیادہ پہ، عہد جو ہے وہ اور قسم جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور آپ کو سب سے پہلے پتا چلے کہ قسم ہے کیا، قسم کس کو ہم کہتے ہیں۔ قسم جو ہے جب ہم کسی بھی بڑی ہستی کو گواہ بناتے ہیں اس کو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان میں جو کچھ بات ہو رہی ہے، اس کا گواہ جو ہے یہ شخص ہے۔ اب اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں، پاسٹر صاحب سے کر رہا ہوں، لو جی میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور گواہ اس میں کون ہے؟ خدا۔ اب دیکھیں خدا کو ہم گواہ بنا رہے ہیں کسی بات کے لیے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کوئی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، بھلے وہ غلط ہے، لیکن آپ گواہ کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ خدا کو، کہ خدا اس بات کا گواہ ہے کہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ایسی ہے۔ اب اگر آپ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور آپ نے کس کو ٹھہرایا ہے؟ آپ نے گواہ خدا کو ٹھہرایا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ نے خدا کو جو ہے آپ نے غلط ٹھہرا دیا آپ نے۔ اسی لیے بائبل کے اندر میں بتایا گیا کہ قسم جو کھانا، یہ عہد باندھنا جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے، جب تک آپ اپنی قسم کو پورا نہیں کر سکتے ہیں یا اس کو پورا نہیں کرتے ہیں اس وقت تک قسم مت کھائیں۔ پرانے عہد نامے میں ہم بے شمار جگہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے جو ہے وہ عہد باندھا ہے، کس طرح اس نے پورا کیا ہے۔ خدا نے جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ اس نے عہد باندھا، ابراہیم کے ساتھ اس نے عہد باندھا اور قسم کھائی اس کے لیے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے قسم کھائی ہے، اور خدا اگر قسم کھا سکتا ہے تو پھر وہ اس کو پورا کرنے جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ اگر خدا ہی اپنی قسم کو پورا نہ کرے تو پیدائش کی کتاب اس کے 12 باب